وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4 اور 5 حصہ 2 میں آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو. پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے. یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وہ ان قریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں سے میدان جنگ میں تمہاری مدبھیڑ ہو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پہلا کام جو ہے تمہارا کیا ہوگا؟ گردنیں مارنا. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم انہیں اچھی طرح کچل دو. فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تب قیدیوں کو مضبوط باندھ لو. وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم احسان کرو یعنی بغیر پیسوں کے چھوڑ دو، یا اما فدا یا فدیہ لے لو. حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی دشمن جو ہے تمہارے سرنگوں ہو جائے. ذالک، یہی ایسا ہی ہوگا،
ایسا ہی ہونا چاہیے. ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لن تصر منہم، ان سے خود ہی نمٹ لیتا. ولکن لیبلوا، لیکن یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا گیا، اس لیے اختیار کیا گیا کہ آزمائش کرے بعضوں کی تم میں سے بعض سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، وہ انہیں ان کی منزل تک پہنچائے گا. ویصلح بالہم، اور ان کی حالت درست کر لے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. سامعین کرام، جنگ کا مضمون ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا کہ جنگ کس وقت لازم ہو جاتی ہے اور جنگ کیوں ضروری ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کفر کا غلبہ نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو اس زمین میں، تاکہ اس زمین میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، ہر شخص اپنے مذہب کے متعلق یا مطابق عمل کر سکے اس میں. تو فساد نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، اور کافر تو فساد چاہتے ہیں اور ظلم چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی تو ظلم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور اللہ کے حکم کا بھی نفاذ ہو جائے گا. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے متعلق تھا، لیکن تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا. اور فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو اس وقت. یہ آیت تھوڑا سا جو نہیں جانتے یا تدبر قرآن میں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو حکم ہے کہ بھئی جب کافروں سے ملو تو ان کو قتل کر دو. ایسا معنی لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ہے. کافر کو مارنا ہے صرف جنگ کے وقت. امن کے وقت تو وہ ہماری حفاظت میں ہوتا ہے، یا جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، لڑائی نہیں کرتا، ہم اس سے نہیں کریں گے لڑائی. یہ بات نوٹ کر لیں. کافر جب تک خود نہ آئے ہمارے پاس لڑنے کے لیے، اس وقت تک لڑائی نہیں ہے. یا ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کا حکم نافذ کر سکیں، اور پھر وہ اس راستے میں مزاحمت کرتا ہے، تو پھر اس سے لڑنے کا حکم ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. بہرحال لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں تمہارا سامنا ہو جائے تو پھر کافروں کی گردنیں مارنا ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے سامنے کرام، میں مختصر طور پہ آپ کے بتا دوں کہ حتی تدع الحرب اوزارہا، دشمن کی جنگی قوت کو ختم کرنا مقصود ہے کہ وہ آپ کے سامنے سر جھکا دے، مسلمان حکومت کے سامنے سر جھکا دے. تو یعنی سر خم تسلیم کر لیں، اسلام کا غلبہ تسلیم کر لیں، اللہ کی حکومت کو تسلیم کر لیں. اس وقت جو ہے ان سے لڑائی بند کرنی ہے، ورنہ لڑائی جاری رہے گی. بہرحال حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کی خون ریزی کر لو اور انہیں دبا دو، تو فشد الوثاق، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر کچھ رہ جائیں تو ان کو قید کر لو. فاما منن، اس کے بعد اگر احساناً تم ان کو رہا کرتے ہو، واما فدا، یا فدیہ لیتے ہو، تو دونوں کام تم کر سکتے ہو. حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ لے، یعنی دشمن سرنگوں ہو جائے، ہتھیار ڈال لے. ذالکہ، یہ ایسے ہی طریقہ ہے. ولو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لن تصر منہم، تو ان سے خود نبٹ لیتا. لیکن لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ ایک آزمائش کرے بعض کو بعض سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ قتل ہو گئے اللہ کی راستے میں، فلن یضل اعمالہم، آج کا جو سبق ہے وہ یہیں سے ہے، جو قتل ہو گئے. تو دیکھیں انسان قتل ہو جاتا ہے عام طور پہ. وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو غافل اختتام سمجھتا ہے زندگی کا، لیکن یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، اس سے ایک زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا عین سعادت کی بات ہے، اور مومن جو ہے اس طریقے سے وہ تمام مراحل طے کر لیتا ہے جو کہ عام زندگی میں انسان درجہ بدرجہ طے کرتا ہے، یعنی یہ مال و جان اور سب کچھ کی قربانی دے کے اللہ تعالیٰ کے حضور سرفراز ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی یعنی شہادت، میدان جنگ میں شہادت مومن کی عین کامیابی کی دلیل ہے۔ شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی دیکھیں شہادت اس لحاظ سے اگر آپ ایک ترتیب سے اس کو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ بان لهم الجنہ، اس کے عوض جو ہے وہ جنت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مومن سے جنت کا سودا کیا ہے، ہر مومن سے اللہ تعالیٰ یہی سودا کرتا ہے، اور یہی طریقہ ہے جنت کو پانے کا کہ آپ اپنا مال و جان اللہ کی راہ میں کھپا دیں یا اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ تو جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو شہید جو ہے وہ یہ دونوں باتیں جو ہے اس کی یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر کے وہ اس منصب جلیلہ کو پا لیتا ہے شہادت کے، یعنی عملی طور پہ اپنی شہادت دیتا ہے۔ لیکن شہید کے معنی گواہ، شہادت معنی گواہی۔ تو جب انسان عملی طور پہ گواہی پیش کر دے، اپنا خون اور جان تو یعنی جان اور مال اور سب کچھ، مال کے ساتھ سب کچھ، اس سے یعنی ظاہری طور پہ تو یہ قربان کر دیتا ہے نا اپنے تمام رشتے، اپنے تمام سب کچھ جو ہے، بیوی جو ہے مثال کے طور پہ بیوہ ہو جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے اس کا تعلق چھوٹ جاتا ہے، ماں باپ اگر ہوں تو وہ بھی رہ جاتے ہیں، مال جو اس نے کمایا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، بیوی اس کی ہو وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مطلب یہ ہے کہ اس کی عملی شہادت ہے کہ میرے جان و مال تو اللہ تعالیٰ کے تھے اور یہ اللہ پہ میں بیچ چکا تھا، آج مجھے موقع آیا ہے تو میں نے عملی شہادت پیش کی ہے۔ سامعین کرام، تو یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے شہادت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا، یہ عین سعادت ہے اور عین شہادت ہے، آپ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ مارے گئے اللہ کے راستے میں تو فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، یعنی سب اعمال کا ان کو یعنی بدلہ دیا جائے گا بطریق احسن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی سَيَهْدِيهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی سیاحدیم ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی ان کو اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ لیکن اللہ جو ہے وہ منزل ہے، اللہ انسان کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات۔ تو یہ سارے منازل جو ہیں ایک دم وہ طے کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کی معرفت، اس کے قرب اور اس کے دیدار کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے شہید جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی منزل، انسان کی منزل اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اس کی آخرت کی زندگی جو ہے بہت اچھی ہوگی، ان کا حال اچھا ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جو منازل ہیں اس میں سب ان کا حالت جو ہے وہ درست ہوگی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو وہ واقف کرا چکا ہے، یعنی اس کی معرفت دے چکا ہے۔ اب جنت کی معرفت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کافی مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا حال بیان کیا ہے کہ یہ ہوگا جنتیں کے لیے، یہ مزے ہوں گے، یہ ایسی جنت ہوگی، اس میں یہ نہریں ہوں گی دودھ کی اور شہد کی، یہ ساری یعنی یہ ہمیں واقف ہے اس سے۔ تو اسی طرح دوزخ کی بھی معرفت ہے ہمیں کہ کیسی کیسی آگ ہوگی، کیسا کھانا ہوگا، یہ ساری۔
تو بہرحال شہید کا مرتبہ جنت ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. لیکن یہ سارے تقین کے صیغے ہیں، اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت پانے والوں کو ان درجوں سے سرفراز فرمائے گا. اچھا، اب سامعین کرام دوسری آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے لوگو اگر جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. والذین کفروا فتعسا لہم، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار جانا، ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. بہرحال سامعین کرام بہت اہم آیات ہیں، اس میں کافی مباحث ہیں. یہ جو 2-3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں ایک بحث تو یہ ہے، ایک موضوع زیر بحث یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ براہ راست مدد فرماتا ہے اور ان کے قدم جما دیتا ہے. یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی انسان اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دین پر اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. پھر اس میں دوسری آیت میں بحث یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور کس وجہ سے، یہ بھی بحث ہے کہ کس وجہ سے لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. یہ سارے مضامین ہیں. شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صیغہ ہے، اور یعنی اللہ کی مدد تو بڑی بات ہے، لیکن ایک مومن عام طور پہ جو ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اذا کان اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اذا کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی اس کی مدد کے لیے سرگردان ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی حاجات جو ہیں پھر باقی اللہ تعالیٰ. تو یہ انسان کی مدد، اپنے مومن بھائی کی مدد کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت براری کرے گا، آپ کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. یعنی یہ ایک قانون ہے. سامعین کرام اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آگاہ ہو جائیں، بعض وقت تو ہم نے اپنے ذہن سے کچھ ایسی چیزیں بنا لی ہیں، کچھ ایسے قوانین ہمارے اپنے ذہن سے مرتب کر دیے ہیں کہ جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ ہم نے ایک قانون یہ بنا لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بیڑا پار ہے، حضور شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا. ایسا نہیں ہے. یا ہم نے یعنی یہ ایک قانون بنا لیا ہے کہ بھئی رزق کا ذمہ جو ہے ہم نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور ساری توجہ ہم نے رزق کی طرف، کی کمائی کی طرف لگا دی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اب ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں یہ ہے، اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، عام طور پہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے ہم امیدیں وابستہ نہیں کرتے، اس سے مدد کی توقع نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک دفتر میں کام کر رہا ہے، ایک آفیسر ہے،
لیکن اس کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، مثال کے طور پہ۔ اب وہ کہتا ہے، یعنی اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب کرپشن بھی کرنی ہے، سرکاری پیسے جو ہیں وہ بھی کک بیکس لینی ہے اس میں، اور عوام جو میرے پاس آ جاتے ہیں، مخلوق خدا میرے پاس آتی ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں ان کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالوں گا تاکہ میرے اخراجات پورے ہوں۔ بہت زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں ایسی نوکری پہ جس میں کک بیکس ہیں یا رشوت ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پہلے ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ انکم ٹیکس والے جو ہیں، اور ان ایسے لڑکوں سے شادی پہ یعنی ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ اختیارات تھے کسی بھی شخص کو فائن کرنے یا اس پہ جرم۔ میں خود ہی اس کا شکار ہو چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ انکم ٹیکس افسران سے کرنے کو اپنی بہت بڑی خوشی اور سعادت قرار دیتے کہ بھئی اس کی بالائی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ یعنی کون سا اسلام ہے اور کون سا مسلمان ہے کہ آپ رزق حرام کو جو ہے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں تو مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں۔ اب ایمان والا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم پر حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اس کے ہو کر رہیں، اپنی زندگی کو اس کے لیے خاص کر دیں، پھر اپنے اوپر یعنی اسلام اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی بات یعنی دیکھیں پھر اس میں درجات ہیں، اور درجات ہیں یعنی نیکی پھیلانے کے درجات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، مثال کے طور پہ بیوی ہے تو وہ تو یعنی ظاہر ہے کہ شوہر جو ہے وہ ہر ایک اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ میں بیوی سے سیکھوں گا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بیوی سے سیکھنے میں کوئی شرم ہونی چاہیے۔ آپ شرم نہ کریں، بیوی کو اگر زیادہ معلومات ہیں دین کی تو آپ بیوی سے حاصل کریں، آپ کو معلومات ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مدد، کیا مطلب؟ خاص طور پہ یہاں جو مضمون چلا آ رہا ہے یہ تو شہادت کا مضمون تھا کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ قتل کر دیے گئے۔ اب شہید جو ہے وہ بالواسطہ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جنگ لڑتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے جنگ لڑتا ہے، اور اتنا لڑتا ہے کہ کافروں کو بھی مارتا ہے اور خود بھی اس میں مر جاتا ہے۔ تو اس نے بالواسطہ اللہ کے دین کی مدد کی ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں کے خلاف یہ لڑا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لیکن یہاں یعنی ٹھیک ہے یہاں شہادت کی بات ہے اور شہید کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ عام ہے سامعین کرام، اس کے اصول و قوانین جو ہیں عام ہیں، صرف شہید تک محدود نہیں ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اسی طرح دو تین باتیں، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو کیسے بیمار ہے، اور تو پاک ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ دیکھو تمہارا ایک پڑوسی تھا جو بیمار تھا، تمہارا ایک بھائی تھا جو بیمار تھا، تمہارا ایک رشتہ دار تھا جو بیمار تھا، تم اس کے عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہاں یعنی مجھے وہاں پاتے، یعنی میری رضا کو پاتے۔ اسی طرح ایک آدمی تمہارے سامنے بھوکا تھا اور تم نے اس کو اگر تم رزق دیتے، اس کی مدد کرتے تو تم مجھے یعنی میری رضا کو اس کے ساتھ پاتے۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ انسان کی زندگی، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام،
کہ انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو ایک بات جو ہے بالکل نوٹ فرما لیں کہ آپ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، روح بھی اللہ کی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روح بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس آزمائش میں اگر ہم پورے اترے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات سے نوازے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب وہ مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے لیے اللہ کے لیے اب ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی میں تمام قوتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہیں، اللہ کے لیے جینا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے جی رہے ہیں یا جینے کا ارادہ آپ نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل ضرور بیان کروں گا اگلے درس میں انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم مقابل ہو کافروں کے میدان جنگ میں تو پھر تمہارا پہلا کام جو ہے ان کی گردنیں مارنا ہے۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو۔ فشد الوثاق، پھر تب قیدیوں کو مضبوط باندھ لو۔ فاما منًا بعد، اس کے بعد اگر احساناً ان کو رہا کرو، یا اما فدان، یا فدیہ لے کے، حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی کفر مغلوب ہو جائے۔ ذالک ولو شاء اللہ لانتصر منہم، حقیقت تو یہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی خود ہی نبٹ لیتا ان سے۔ ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے بعض کو بعض سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کا حال روحانی درست کر لے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. When you encounter those who disbelieve, strike at their necks. Then, when you have routed them, bind them firmly. Then, either release them by grace or by ransom until war lays down its burdens. Had God willed, he could have defeated them himself. But he thus tests some of you by means of others. As for those who are killed in the way of God, he will not let their deeds go to waste. سيهديهم ويصلح بالهم. He will guide them and will improve their state of mind. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔